میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی، وادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے کہنے لگے، کون نبی میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی، جس کو اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جو ہر انسان کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے؟ میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صحابہ اکرام سے کہنے لگے، آج ہم سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں، آج جنگل میں گھومنے کے لیے چلتے ہیں، آج جنگل کی سیر کر کر آئیں گے۔ صحابہ اکرام سے اتنا کہا ہے میرے آقا نے، اور صحابہ اکرام اور میرے آقا جنگل کے لیے نکل گئے، جنگل کی سیر کرنے کے لیے نکل گئے، جنگل میں گھومنے کے لیے نکل گئے۔ جیسے ہی شہر سے نکلے ہیں اور جنگل میں پہنچے ہیں، جیسے ہی جنگل میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک آواز آئی اور آواز یہ تھی، انسنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، یا رسول اللہ میری امداد کیجئے۔ جب میرے آقا نے اتنی آواز سنی تھی، جب اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، اللہ اکبر، میرے سرکار نے آواز سنی ہے، وادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے سرکار ادھر دیکھتے ہیں جدھر سے آواز آ رہی تھی، میرے سرکار ادھر گئے ہیں۔ وہ عزیزوں جب جا کر دیکھتے ہیں تو کسی انسان کی آواز نہیں تھی، وہ کسی انسان کی آواز نہیں تھی، بلکہ وہ ایک جانور کی آواز تھی، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں ہرنی کہا کرتے ہیں۔ جب میرے سرکار نے دیکھا ہے، سرکار اس کے پاس گئے ہیں اور کہا ہے، بتا تجھے کیا مجبوری ہے؟ اس نے وہ کہنے لگتی ہے، سرکار میں یہاں شام سے قید ہوں۔ ارے میرے نبی تو وہ ہے جو گونگوں کی بھی بولی سمجھتے ہیں، جانوروں کی بھی بولی سمجھتے ہیں، نہ بولنے والوں کی بھی بولی سمجھ لیا کرتے ہیں، جو بول نہیں سکتے ان کی بھی بولیاں سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جاندار تو چھوڑیے جناب، میرے سرکار تو وہ ہے عزیزوں جو پتھروں کی بولی سمجھ لیا کرتے ہیں۔ میرے سرکار نے ہرنی کی بولی کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد میں کہا تھا، بتا کیا پریشانی ہے، معاملہ کیا ہے؟ ہرنی نے کہا تھا کہ حضور وادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس پہاڑی کے پیچھے ہیں، وہ شام سے بھوکے ہیں اور میں شام سے لے کر اب تک اس پنجرے میں قید ہوں۔ ایک یہودی نے مجھے بندی بنا رکھا ہے، ایک یہودی نے میرا شکار کیا ہے۔ آقا نے کہا کہ بتا مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ اس ہرنی نے کہا تھا، آقا مجھے اتنی مہلت مل جائے، میں یہاں سے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں، یہاں سے مجھے اتنی دولت مل جائے۔ سرکار دو عالم وادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا بتا تو صحیح، تو جانا کیوں چاہتی ہے، یہاں سے جانا کیوں چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کچھ لمحوں کی مہلت کیوں چاہتی ہے، چند منٹوں کی مہلت کیوں چاہتی ہے؟ اب ہرنی نے کہا تھا، بڑا ہی پیارا جواب دیا تھا۔ ہرنی کہتی ہے، میرے سرکار ذرا دیکھیے، وہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، وہ جو پہاڑی ہے، اس کے پیچھے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، وہ شام سے بھوکے ہیں اور انہوں نے کچھ دودھ نہیں پیا ہے، میرے انتظار میں ہوں گے، بس میں اتنی مہلت چاہتی ہوں کہ میں ان کو جا کر دودھ پلا دوں۔ جب اتنا سنا ہے میرے سرکار نے اور سرکار سے کہا تھا، سرکار نے کہا کہ یہ تو بتا تیرا وعدہ تو پکا ہے؟ ہرنی نے کہا تھا کہ حضور ہے کوئی زمین پر ایسا جو آپ سے وعدہ کرے اور جھوٹا کرے؟ میں آپ سے وعدہ سچا کرتی ہوں، بس میں دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ اور جوانوں، آج بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ارے یہ تو ہرنی کا پیار تھا، پھر انسان اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ آج عزیزوں بڑی پیار سے کہہ دیتے ہو، بڑی نفرت سے کہہ دیتے ہو عزیزوں کے اپنے ماں باپ سے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ارے تجھ کو چلنا سکھایا کیا یہ کم تھا؟ تجھ کو بولنا سکھایا کیا یہ کم تھا؟ تجھ کو جوان بنا دیا کیا یہ کم تھا؟ تجھے پال پوس کر جوان کیا کیا یہ کم تھا؟ تیری ہڈیوں میں طاقت دی کیا یہ کم تھا؟ تیرے جسم پر ماس چڑھوایا کیا یہ کم تھا؟ تجھ کو پیدا کیا کیا یہ کم تھا؟ اللہ اکبر، اگر یہ نہیں چاہتے، یہ ایک احسان کم نہیں ہے، یہ تو چل رہا ہے، یہ انہی کا احسان کی صدقہ ہے، تجھے بول رہا ہے، یہ انہی کا احسان ہے، یہ جو تو کھا رہا ہے انہی کا احسان
ہے, یہ جو تجھے بولنے کا سلیقہ ملا ہے یہ ماں باپ کا ہی احسان ہے. اگر یہ چاہتے, اگر تجھے بولنا نہیں سکھاتے تو زندگی بھر بول نہیں سکتا تھا. اگر تجھے چلنا نہیں سکھاتے, اگر یہ تجھے بولنا نہیں سکھاتے تو زندگی بھر زمین پر رگڑتے رہتا مگر کبھی چلنے کی طاقت نہیں ملتی. اللہ اکبر. ہرنی نے اتنا کہا ہے, بس اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آؤں گی. اتنا سننے کے بعد میں سرکار نے اس کے پھندے کو نکالا ہے. نکالنے کے بعد میں کہا تھا ہرنی عبادت جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی میرے سرکار نے ہرنی کو چھوڑا ہے, چھوڑنے کے بعد میں اتنا چھوڑنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں, وہ یہودی بھی آ جاتا ہے. یہودی نے آ کر نبی کا دامن پکڑا. پکڑنے کے بعد میں کہنے لگا تم نے میرے شکار کو چھوڑ دیا ہے, تم نے میرے شکار کو چھوڑ دیا ہے, تم نے میرے شکار کو کیوں چھوڑا ہے؟ اب میں نے شکار کیا تھا, بڑی محنت لگی تھی. اب آقا نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے. دیکھنے کے بعد میں کہا تھا ارے ذرا تھم جا. تھمنے کے بعد میں غصہ ٹھنڈا کر, اس نے وعدہ کیا ہے وہ واپس آئے گی. اب یہودی نے کہا تھا بڑی عجیب بات کرتے ہو, مسلمانوں کے نبی بڑے عجیب بات کرتے ہو, کبھی جانور بولا نہیں کرتے. سرکار دو عالم نے کہا تھا ذرا دیکھتا رہے, وہ واپس آ جائے گی. اس نے نبی کا دامن پکڑا ہے. ہاتھ پکڑنے کے بعد میں کہنے لگا تم نے اس کو چھوڑا ہے, تم گارنٹی لیتے ہو جب تک تم بندی بن کر رہو گے, جب تک کہ ہرنی نہیں آ جاتی ہے. میرے سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے سرکار نے سمجھایا مگر نہیں مانا. اب کچھ دیر کے بعد سرکار نے دیکھا کہ ہرنی کہتی آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اب اتنا دیکھا ہے میرے سرکار نے, ہرنی آئی ہے. میرے سرکار کے قدموں پر اپنے سر کو رکھا ہے. رکھنے کے بعد میں کہنے لگی حضور میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے, دیکھیے میں واپس آ گئی ہوں, میں مرنے کے لیے واپس آ گئی ہوں. اللہ اکبر. سرکار نے اتنا سنا ہے میری آقا کی آنکھوں سے چشمان نبوت بہنے لگتی ہے, میری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں جب اتنا سنا ہے کہ میں آپ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے مرنے کے لیے واپس آ گئی ہوں. اللہ اکبر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کونین نے کہا تھا اے ہرنی تو آئی تو صحیح ہے مگر یہ تو بتا اتنی دیر کیسے لگا دی, آنے میں اتنا وقت کیسے لگ گیا؟ اب ہرنی کہنے لگی آقا جیسے ہی میں اپنے گھر واپس گئی تھی, آقا جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی تھی, آقا جیسے ہی میں اپنے بچوں کے پاس گئی تھی, میرے بچے میرے گلے سے رکھ کر رو رہے تھے اور رونے کے بعد میں کہہ رہے تھے میری ماں تو رات سے نہیں تھی, بتا تو صحیح کہاں گئی تھی؟ ہم بھوکے تھے, ہمارا دل نہیں لگتا تھا. اور عزیزو آج بھی اگر تمہارے گھر پر ماں نہیں ہوتی ہے تو آج تمہارا بھی دل نہیں لگا کرتا ہے. جس گھر میں ماں نہیں ہوتی ہے وہ گھر ویران لگا کرتے ہیں, جس گھر میں ماں نہیں ہوتی ہے وہ گھر سنسان لگا کرتے ہیں, جس گھر میں ماں باپ نہیں ہوتے ہیں وہ گھر قبرستان لگا کرتے ہیں. اپنے ماں باپوں کی قدر کرو, وہ عزیزوں اپنے ماں باپوں کی قدر کر لو. آج یہ زندہ ہے تو ان کی قدر کر لو, اور مر جاتے ہیں تو کہتے ہو کہ بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا افسوس کے ساتھ کہتے ہو کہ میرے ماں باپ نہیں ہے. جب مر جاتے ہیں تو بڑی محبتیں دکھاتے ہو کہ بھلا چیز بھی لے کر آؤ, میرے باپ کو کیلا پسند تھا, میرے باپ کے لیے کیلا بھی لے کر آؤ, میری ماں کو سیب پسند تھے, میری ماں کو اس لیے سیب بھی لے کر آؤ. جب زندہ تھے تو تو نے قدر نہیں کی, جب زندہ تھے تو تو نے 1 روپے کے بھی کیلے نہیں کھلائے, چند روپوں کے چکر میں اپنے ماں باپ کو بھولے بیٹھا تھا. اللہ اکبر. سرکار نے کہا تھا ہرنی بتا تو صحیح اتنا وقت کیسے لگا دیا, اتنا وقت کیسے لگ گیا؟ اب ہرنی کہنے لگتی ہے, ہرنی نے کہا تھا آقا میں جیسے ہی اپنے گھر پہنچی تھی بچوں نے کہا تھا میری ماں ہم رات سے اکیلے تھے, تیری یاد آ رہی تھی, بتا تو صحیح تو کہاں گئی تھی, بتا تو صحیح ہم بھوکے ہیں, ہم نے دودھ نہیں پیا ہے. اتنا سننے کے بعد میں سرکار نے کہا تھا ہرنی تو بتا پھر تو نے کیا کہا تھا؟ ہرنی کہتی ہے آقا میں نے اپنے بچوں سے کہا تھا ایک شکاری نے مجھے شکار میں پھنسا لیا تھا, میں اس کے جال میں پھنس گئی تھی. اب بچوں نے کہا تھا اے ماں ذرا یہ تو بتا پھر چھٹ کر کیسے آئی ہے, پھر چھٹ کر کیسے آئی ہے؟ ہرنی نے کہا تھا کہ ہمارے اور آپ کے نبی وادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے آقا نے مجھ کو چند منٹ کی لمحات کی مہلت دی ہے اور اپنے بلبوتے پر چھٹایا ہے, میں آقا سے وعدہ کر آئی ہوں. ہرنی کے بچوں نے کہا تھا کہ مت تجھ کو پھر واپس جانا ہے؟ ہرنی نے کہا تھا ہاں مجھے پھر واپس جانا ہے. اللہ اکبر. بچوں نے اتنا کہا تھا, آقا جیسے ہی بچوں نے اتنا کہا تھا کہ تجھے پھر واپس جانا ہے, میں نے بچوں کو دودھ پلایا
تھا اور جیسے ہی میں موت کے منہ میں آ رہی تھی، واپس آ رہی تھی، تو کوئی بچہ میرے گلے سے لگ کر رو رہا تھا، دوسرا بچہ میرے پاؤں پکڑ رہا تھا، کوئی بچہ میرے آگے آ کر رک رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا ماں مت جا، مگر میں کہتی تھی میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے، میں نے اپنے وادی کونین سے وعدہ کیا ہے، مجھے واپس ضرور جانا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم نے اتنا سنا ہے، اور اتنا سننے کے بعد میں میرے آقا کی آنکھ سے آنسو نکلے ہیں، اور نکلنے کے بعد میں کہتے ہیں او یہودی اس ہرن کو میرے حوالے کر دے، اس ہرن کو مجھے بیچ دے۔ جب اتنا سنا ہے یہودی نے، اور یہودی کہنے لگا ہے بتاؤ تو صحیح یہ کیا کہہ رہی ہے، بتاؤ تو صحیح یہ کیا کہہ رہی ہے۔ سرکار مدینہ ہمارے اور آپ کے نبی وادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہرنی کہہ رہی ہے، اپنے بچوں کے پاس گئی تھی، اس کے بچوں نے کہا تھا کہ ماں تو واپس کیوں جا رہی ہے، اس کے بچے اسے روک رہے تھے، مگر یہ میرے معمول کے مطابق جو اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس لیے اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے موت کے منہ میں آ گئی ہے۔ جب اتنا سنا ہے یہودی کی آنکھ سے آنسو نکلے، اور نکلنے کے بعد میں کہا تھا کہ حضور جب یہ آپ کی بات پر واپس آ سکتی ہے تو میں نے اس کو آپ کو فری میں دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا ہے میرے آقا نے، اور ہرنی کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، اور پھیرنے کے بعد میں کہا تھا کہ جا میں تجھے رہا کرتا ہوں، اپنے بچوں کے پاس چلی جا، اپنے بچوں کے پاس چلی جا۔ اللہ اکبر، اتنا کہا ہے میرے سرکار نے، ہرنی دوڑتی جا رہی تھی، کہتی جا رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اللہ اکبر، اتنا سنا ہے میرے سرکار نے، اور سرکار نے ہرنی کو چھوڑا ہے اور اپنے قدم کو واپس لیا ہے۔ یہودی نے دامن کو پکڑا ہے، پکڑنے کے بعد میں کہا تھا آقا ایسے ہی جاؤ گے؟ کہا کہ اب تیرا معاملہ کیا ہے، تو نے تو فری میں ہی دی تھی، اب تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ ہرنی کو تو آزاد کر دیا، مگر مجھ گناہگار کو اب جہنم سے بھی آزاد کر لو، اب دیر نہ کرو، اپنا کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر لو، اور مجھ کو بھی جہنم سے اب آزادی دلا دو، اس کو بھی جہنم سے آزادی دلا دو۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے سرکار دو عالم کی ذات جو ہرنی سے بھی پیار کیا ہے۔ آج ہم آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مگر میرے آقا تو جانوروں سے بھی پیار کیا کرتے تھے۔ میرے آقا نے جانوروں سے بھی پیار کیا ہے، پتھروں سے بھی پیار کیا ہے، اور آج ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں۔ اور میرے مسلمانوں، اپنے رویے کو ٹھیک کرو، اور عزیزوں ذرا سمجھو تو صحیح اپنے رتبے کو، تمہارا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ تمہیں ایک تو اللہ رب العزت نے انسان بنایا ہے، انسان بنانے کے بعد میں بھی رحم رکا نہیں ہے، تم کو مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنانے کے بعد میں بھی رحم نہیں رکا، تم کو نبی کا امتی بنایا ہے، اس کے بعد بھی میرے رب کا رحم نہیں رکا، اور کیا بنایا ہے میرے اللہ رب العزت نے تم کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ماننے والا بنایا ہے، سنتی بنایا ہے، یعنی سنی بنایا ہے۔ اللہ اکبر، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔